اصل کے رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا، نبی کا جانثار ہے جلال۔ لیکن آج کل کے شوہر کا حال تو یہ، اچھے کپڑے پہن کے بن ٹھن کے اچھے موبائل لے کر نکلیں گے اور گھر میں فاقہ کشی ہے، اچھی بائک پہ گھوم رہے ہیں، گھر میں فاقہ کشی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ عورتوں کو کام پہ جانا پڑتا ہے دوسروں کے یہاں۔ وہ مرد کو میں مرد کیسے مانوں جو اپنی بیوی کو کمانے کے لیے بھیجے اور خود عیاشی کرے؟ کوڑیاں کھیلتے بیٹھے، کیرم کھیلتے بیٹھے، تاش کے پتے کھیلتے بیٹھے اور بیوی کو کام پہ بھیجے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے دور میں اور اس دور کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک کوئی مجھے بتا دے کہ مسلمان کی کوئی آزاد عورت کسی کے گھر میں برتن جھاڑو کرنے کبھی گئی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ جس مذہب نے فتنے کے خوف سے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا، جس مذہب نے فتنے کے خوف سے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا، وہ مذہب کسی پاپ کی نظر سے دیکھنے والے کے گھر میں برتن جھاڑو کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ عورتیں اپنے شوہر کی مدد ضرور کرتی تھی لیکن اپنے گھر میں رہ کے کام کرتی تھی۔ عورتیں کماتی ضرور تھی اپنے آج پتہ ہے جب باہر بچیاں جاتی ہیں کام کے لیے تو لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بلیاں چھچڑے کو دیکھتی ہے، للچائی ہوئی نظر سے۔ تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ مرد گھر میں بیٹھ کے عورتوں کو کمانے بھیجے اور نتیجہ یہ نکلے کہ ہماری بیٹیاں غربت کی وجہ سے منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ شادی شدہ عورتیں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرے نبی نے فرمایا جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے اس لیے وہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلائے، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائے۔ تو جب وہ شام کو گھر لوٹتا ہے تو اس شان سے لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مردوں کا کام کمانا ہے، عورتوں کا کام گھر میں بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اور اگر کسی غربت کی وجہ سے کمانا پڑے عورتیں گھر میں رہ کے کمائے گی۔ اس پرفتن دور میں کہیں عورتوں کو معاذ اللہ کہیں بھیجا جا رہا ہے اور ہم سب پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، محنت کرو، خود کماؤ۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، خود کما کر کے کھانے والا آدمی نہ ہو، کتنا بھی پارسا ہو، وہ خود کمانے والے کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات آپ کو بتا، حضرت داؤد علیہ السلام حلیہ بدل کر نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میں کیسا ہوں۔ ہم تو تعریفیں چاہتے ہیں نا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ہماری خامی بتائے، حالانکہ ان میں کوئی خامی تھی نہیں۔ حلیہ بدل کے نکلتے تھے، جو ملتا تھا پوچھتے تھے بتاؤ داؤد کیسا ہے۔ لوگ پہچانتے نہیں تھے، تعریف ہی کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ اور آئینہ دکھاؤ، بتاؤ داؤد کیسے ہیں۔ جبریل کو انسان کی شکل میں دیکھا تو پوچھا داؤد کیسے ہیں؟ فرمایا بہت اچھے آدمی، ان جیسا کوئی نہیں ہے اس دور میں، اس زمانے میں، لیکن بس ایک ہی بات ہے کہ وہ خود کما کر نہیں کھاتے۔ داؤد ہے بڑا اچھا آدمی لیکن وہ خود کما کر نہیں کھاتے۔ اگر یہ کمی بھی پوری ہو جائے تو داؤد جیسا کوئی نہیں۔ داؤد علیہ السلام پلٹے، اللہ سے دعا کی مولا مجھے ہنر سکھا، تو اللہ نے آپ کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا اور آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا، ایسے نرم کر دیا لوہے کو جیسے آٹا نرم ہو جاتا ہے۔ خود کما کر کے کون نہیں کھایا؟ رسول اللہ نے خود کما کے کھایا۔ شام کے بازار میں حضور کھڑے رہے، مدینہ منورہ کے بازار میں حضور نے تجارت کی، مکے کے بازار میں حضور نے تجارت کی۔ پھر اس کے بعد دیکھو صدیق اکبر تاجر، فاروق اعظم تاجر، عثمان غنی تاجر، مولا علی تاجر، امام حسن تاجر، امام حسین تاجر، امام اعظم ابو حنیفہ تاجر، سرکار غوث اعظم تاجر۔ اللہ اکبر! کون ہے جس نے ہاتھ سے کما کے نہیں کھایا؟ یہ تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی لعنت بہت بعد میں آئی ہے۔ ہمارے اولیاء نے
ہمارے اولیاء نے جوتے تک سیے، جوتے حلال کمانے کے لیے۔ آقا نے فرمایا جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جائیں، مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے، مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خصوصیت صرف یا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے یا تو اولیاء اللہ کی ہے۔ عوامی سطح پر مردوں کے ہاتھوں کو محنت کر کے سخت ہونا چاہیے، کیونکہ آقا نے فرمایا جو ہاتھ محنت کرتے کرتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے محنت سے کماؤ۔ یہ کیا سوٹ بوٹ میں ہے؟ ہم کو دیکھو، ہمارے گھر کو مت دیکھو۔ گھر میں ماں پریشان، باپ پریشان، گھر والے پریشان۔ اور یاد رکھنا یہ مسجد میں پڑے رہ کر کے نکمے بننے کا کام بھی تبلیغی جماعت نے شروع کیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ ورنہ ہمارا مذہب یہ ہے، قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان ہو تو مسجد میں آؤ، اور پھر نماز ہو تو کیا کریں؟ پڑے رہے مسجد میں۔ کہ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں، کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ نماز پڑھ کے کروں کیا؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو باہر نکلو اور زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ مسجد میں پڑے مت رہو، روزی تلاش کرو۔ اللہ کا حکم ہے اذان ہو تو آؤ، نماز کے بعد نکل جاؤ۔ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب جب مسجد میں پڑے رہنے کی اجازت نہیں تو جو گھر میں پڑے گیم کھیل رہے، گھر میں پڑے جوا کھیل رہے، گھر میں پڑے عورتوں پہ بوجھ بنے ہوئے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مسلمانوں سچے مسلمان بنو، اور اگر بیوی پہ بوجھ بنو گے، کما کے نہیں کھلاؤ گے تو انجام اتنا بھیانک ہوگا۔ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں نہ رہے گی، ان کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں نہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے مسلمان بنو، مسلمان اور پکے مسلمان۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔